بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ شریف کو ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت و برکات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے کہ جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی، اور جو رفعت، راحت، برکات اسے عطا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ بسم اللہ کی با کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وضو مکمل کر چکو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئی، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان پر شعلے برسنے لگے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو کہ جس پر بسم اللہ لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 4000 خطائیں معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں۔ ایک مرتبہ اسے پڑھنے سے 76000 نیکیوں کا ثواب، 76000 گناہ معاف اور 76000 درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی جگہ بھی بتائی گئی ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ کچھ کا معمول ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے۔ پیارے دوستو، بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، یعنی کہ ہم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے کام میں برکت ڈال دے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے اور برکت ہے۔ اگر ہم ہر نیک کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے کام میں برکت بھی فرمائے گا اور ہم کو اس کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنا ہر نیک اور اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو آپ کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے کام ذمہ لے لیتا ہے۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ تم بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، وہ تمہارے حق میں جو بہتر ہوگا وہ آپ کے حق میں کر دے گا۔ تم بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اس پر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پھر اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیں؟ جو ہمارے حق میں ہوگا وہ ہم کو مل جائے گا، اور اگر ہمارے حق میں اونٹ ہوں گے تو ہم کو مل جائیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو گم ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی چیز اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اونٹوں کو باندھنا ضروری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ سب کام کرنے کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ انسان جاہل اور کم عقل ہوتا ہے جو خود ہی غلط کام کر کے یہ بات کہنا شروع کر دے کہ جو میرے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا۔ ناظرین، انسان محنت سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کچھ بھی محنت نہ کرے اور کہتا رہے کہ جو روزی میرے حق میں ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی۔ یہ بات کم عقلوں اور جاہلوں کی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ محنت کریں اور پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ ناظرین، یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری محنت کرنے سے رزق تھوڑا ہی ملتا ہے، ہم کو وہ کچھ ملتا ہے جو ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی ہوتی ہے۔ ہم کو اس بات پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم تو زمین پر صرف بیج ہی ڈالتے ہیں، زمین سے اس بیج کو باہر کون نکالتا ہے، پھر اس بیج کو بڑا کر کے گندم کی شکل کون دیتا ہے، پھر اس سے ہم آٹا تیار کرتے ہیں اور پھر ہم روٹیاں وغیرہ تیار کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ناظرین، ہم کو چاہیے کہ پہلے جا کر محنت اور مزدوری کریں، محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے محنت کی ہے، اب مجھے اس کا صلہ عطا فرما دے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس لقمے کو کس نالی میں بھیجنا ہے، کھانے والی نالی میں یا پھر سانس والی نالی میں۔ ناظرین، ہمارے حلق میں 2 برابر نالیاں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک نالی کھانے اور پینے کی ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اور جو کچھ بھی پیتے ہیں وہ ہمارے پیٹ تک لے کر جاتی ہے۔ دوسری نالی بھی کھانے والی نالی کے برابر ہی ہوتی ہے، ان کا سوراخ بھی کھانے والی نالی کے برابر ہی ہوتا ہے، لیکن ایک نالی سے کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، دوسری نالی سے سانس آتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں آکسیجن برابر رہتی ہے اور ہمیں وہ آکسیجن زندہ رکھتی ہے۔ یہ نالی حلق سے برابر ہوتی ہے لیکن پیٹ میں جا کر الگ الگ رستہ اپنا لیتی ہے۔ ناظرین، حلق میں ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ اس بندے نے جو کچھ بھی کھایا ہے اس کو کھانے والی نالی میں بیچ کر اس کی زندگی کو بڑھا دوں یا پھر یہ لقمہ اس کی موت کا سبب بنا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو جو بھی حکم دیتا ہے، فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ناظرین، اگر کھانا ہماری سانس والی نالی میں چلا جائے تو ہم کو زندگی ملنے کی بجائے ہماری موت آ جائے گی۔ یہی کام یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے کا ہے کہ وہ کھانے کو کھانے والی نالی میں بھیج دے تو ہماری زندگی ہے، اگر وہ کھانا سانس والی نالی میں بھیج دے تو اس سے ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی جواری جوا کھیلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، لیکن ان جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا جائز بالکل نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوا کھیلنے کا حکم دیا ہے؟
اسی طرح کوئی شخص مسلسل دھوکہ بازی اور سود کے کاروبار سے مکان بنا کر اس مکان پر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، جبکہ شیطان اس پر خوب خوشیاں مناتا ہے مالک مکان کی اس حرکت پر۔ اور ناظرین، ہم کو باتھ روم میں نہاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ غسل خانہ میں جانے سے پہلے اور باہر نکل کر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ باتھ روم کے اندر ہم کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو عام طور پر ہم اپنا مال جھوٹ بول کر فروخت کرتے ہیں۔ اگر ہم وہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کو گناہ ملے گا، ثواب ہرگز نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل عطا کر کے اچھے اور برے کاموں کی پہچان کروا دی ہے۔ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے وہ دھوکہ ضرور آ جائے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ناظرین، اگر ہم برا کام کر کے یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ اچھا کام کرو گے تو تم کو اس کا اچھا صلہ ملے گا، اگر تم برا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو اس کا صلہ بھی برا ہی ملے گا۔ ابن کثیر علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زناکاری، شراب نوشی، چوری اور جوا کھیلتے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے، یعنی جو ان کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی حرام قطعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے، بندے کی پکڑ تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے تو اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو۔ ہم کو ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، کاروبار میں دھوکہ بازی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ اچھا عطا کر دے۔ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، ہم کو اس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دینا ہی ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اچھے کام کریں، جھوٹ، فراڈ، چوری، شراب نوشی اور ہر اس برے کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔